کیونکہ دیکھیں نا 3 مہینے بعد جاگ جاتے ہیں ان کے ایئر فورس چیف، عجیب و غریب باتیں، ہم نے اتنے جہاز اڑا دیے. پنکھ بات پی کے ستا سی 3 مہینے جڑا ہے سردار جی کی کرن دے دے نے ایویں آپ لوگوں اپنے بندے بدنام کر نہیں. اس میں تو آپ لوگوں نے کہا نا، آرمی چیف نے بھی کہا، آپ نے بھی بیان دیا کہ ٹھیک ہے آڈٹ کروا لو. دیکھیں دونوں سائڈ ہمارے کروا پاس لیں. کتنے جہاز ہیں، کس میک کے ہیں، کتنے پرانے ہیں، وہ ساری دنیا کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی خریدے جاتے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلڈ اپ دیکھیں، ایئر فورس چیف بولتا پھر آرمی چیف بولتا، اچانک اس نے ریوائیو کر دیا جی ہم نے بڑا نقصان پہنچایا، 6 جہاز ہم نے پاکستان کے تباہ کر دی اور ہم نے نقصان کیا. پھر انڈین آرمی چیف کہتا ہے نئی جنگ کی تیاری کریں. ایک ڈیسپریٹ مودی ہے. کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ڈیفینس از این اوفینس. ابھی پچھلے دنوں کوٹ کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی، آئی تھنک اکانومسٹ کے کس کے آرٹیکل میں، جہاں انہوں نے کہا کہ اگر اب ہوا تو ہم ایسٹرن بارڈر کھولیں گے اور ڈیپ ان سائڈ انڈیا اسٹرائک کریں گے. کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ انڈیا ہمارے پہ ایک دوسری جنگ تھوپنے لگا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو اسٹاپ somebody dead in their tracks، کیا پاکستان فرسٹ اسٹرائک کر سکتا ہے؟ میں یہ ایک ایسا بیان ہوگا جو فوری طور پہ پک کرے گی، انٹرنیشنل میڈیا بھی پک کرے گا، انڈیا بھی پک کرے گا. میں اس میں محتاط جو ہے اس کا میں رسپانس دوں گا. اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی انہوں نے، ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم فرسٹ اسٹرائک کریں یا ہم اس کو انیشیٹ کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک فتح دی ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ فتح دی ہے. یعنی ابھی تک جو ہے اپنے منہ کے اوپر سے کالک جو ہے وہ نہیں اتار سکے مودی، اور مودی کے جو یار جو ہیں کوئی بھی نہیں اتار سکا. جو ہے بچہ ہندوستان میں بھی جانتا ہے کہ ہندوستان میں ان کی جنگ جو ہے انہوں نے ہاری ہے. پارلیمنٹ میں روزانہ جو ہے لان تان ان پہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے ہندوستان کو جو ہے ذلیل و خوار کروا دی ہے، یہ کروا دیا. آپ بھی سنتے ہیں، ساری دنیا سنتی ہے. تو ڈیسپریشن ان کا، ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو ہے وہ مقام دیا ہے. ہم ان سے 5 گنا چھوٹے ملک ہیں، 5 گنا کم ہماری فوج ہے، ریسورسز ہمارے ان سے کم ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی، ہمیں کوئی نہیں. لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹ کیا تو دس ٹائم وی ول ناٹ جسٹ ٹارگیٹ دا بارڈر ایریاز اور پلین رومنگ اراؤنڈ ان بارڈر ایریا اسپیس. ہم پھر جو ہے پھر اٹ ول بی سم تھنگ ٹو فنش دس تھنگ ان اے وے کہ افیکٹولی یہ پھر یہ کہ نہیں ہر دوسرے تیسرے دن جنگ کی دھمکی دے دیں اور جنگ کو سٹارٹ کر دیں. آپ کی بات اگر میں سمجھا ہوں تو لاسٹ ٹائم پاکستان نے کہا تھا کہ ہم ایسکیلیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم ایسکیلیٹ نہیں کیا. ہم 12 جہاز ان کے گرا سکتے اور تھے. اس کے علاوہ ہم نے وہ جہاز گرائے جنہوں نے اپنا پے لوڈ جو ہے ڈراپ کیا تھا. یہ میں نے آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ جہاز ہم نے ٹارگٹ کیے جنہوں نے اپنا پے لوڈ ڈراپ کیا تھا، جنہوں نے ایکٹیو وار میں حصہ لیا. تو اگر لاسٹ ٹائم ہم نے ایسکیلیٹ نہیں کیا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ روز جنگ نہیں ہوتی، تو اگر اب بھارت دوسری ایک جنگ ہمارے پہ امپوز کرتا ہے، کانفلکٹ امپوز کرتا ہے، تو پھر اس باری پاکستان پھر خود اس کو ایسکیلیٹ کرے گا تاکہ یہ ایک فیصلہ کن چیز ہو. یہ تو دیکھیں، یہ اس قسم کے ڈیسیژن تو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں. یہ میرا خیال ہے فوج کی قیادتی یہ ڈیسیژن جو ہے ان کو میجر کرے اور پھر اس کے بعد اس حساب سے اپنا رسپانس میجر کرے. جو ہے میں آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، میں کوئی ایسی دیکھیں میں تو ایک جذباتی بات ہی کروں گا نا ایک پاکستانی کی حیثیت سے. like anybody, any civilian in the street or anywhere else in Pakistan, کہ جو بھی بات ہوئی تو ہم تو اسی طرح تن کے رکھو پھر تو یہ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے. 2-3 چیزیں انٹرنیشنل پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، پھر کم چوک دے ہو، پھر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آؤں گا. آج بڑا ایک زبردست آرٹیکل لایا ہے فائنینشیل ٹائمز میں، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے. اس میں وہ کوٹ کرتے ہیں مارون وائنبام، یہ سینئر فیلو ہے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ ان واشنگٹن. اچھا، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی اوپر ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ اینٹائی مسلم سٹانس لیتا ہے اور یہ نام بھی وہ بھی. بٹ واٹ دے سیز، وہ کہتے ہیں پاکستان از اے ریئر کنٹری دیٹ از فرینڈز ود چائنا، ایران، دا گلف اسٹیٹس، ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ رشیا، اینڈ ناؤ اگین دا US. The US sees Munir as someone who can play a useful strategic role, and the Pakistanis keep their lines open to everyone, but no
how to pull back when one relationship is clashing with another. انہوں نے کہا ہم ایک بڑی زبردست ایک گیم میں آ گئے ہیں. پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان سے اب بات کی جاتی ہے مڈل ایسٹرن پالیسیز کے اندر بھی, وائٹ ہاؤس جو اس سے بات کر رہا ہے سب کچھ. ہمارے یہاں ون پیج بڑا ضروری ہوتا ہے. میں تو کل ایک پروگرام میں آن اے لائٹر سائڈ کہہ دیا تھا کہ اگر شاید نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے اور فیلڈ مارشل لنچ پہ چلے جاتے اکیلے تو شاید ون پیج پھٹ جاتا کہ میں نے نہیں بلایا. اب ویسٹ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے فیلڈ مارشل کو, اور یہاں پہ پھر ٹیمپا میں دوبارہ جانا اسٹریٹجک ہے, اب برسلز پہنچ گئے ہیں, سب کچھ ہے. کیا یہ تھوڑی سی نروسنس کاز کر سکتا ہے اسلام آباد میں یا ریلیشن شپ میں کہ نہیں یار یہ انٹرنیشنل ایرینا پہ تو ہمارے فیلڈ مارشل زیادہ چل رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کا جواب جو ہے بڑا مختصر دوں گا. اس ریلیشن شپ کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملے یا نہیں ملے, میں آپ سے سوال کروں. مل رہے بالکل. وائی شوڈ دس ریلیشن گیٹ سور اور سم تھنگ آف دا سارٹ,